سیکٹری 74 ایئرز ایج، ان پر کھلے عام اسلام آباد کے اندر حملہ کرنا، اور حملہ صرف تھپڑ یا لات یا گھونسا نہیں تھا، ان بلیڈ کا استعمال ہونا، اور اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، پاکستان کا پارلیمان، ریجیکٹڈ پرائم منسٹر، اسپیکر نیشنل اسمبلی، اور وہ جو جمہوری رویوں کے چیمپئن ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت ٹریجری بینچز میں، جس نے بھی کیا، جو لبادہ اڑا گیا تھا، جو فوٹیجز قوم کو سامنے نظر آئی ہیں، وہ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم انگلیاں اٹھائیں، یہ ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اس لیے ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی، اس کو جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، ڈسپیکیبل ہے۔ بڑی بدبختی ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ 74 سال کے ایک شخص کی زندگی، اور پھر اور چھوڑیں ایک سیاسی پارٹی کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور میں ایک بطور ایک پارٹی کے خان کے ایک سپاہی کے ایک عہدیدار کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی حرکتیں کیا ثابت کرتی ہیں؟ یہ وہ بزدلانہ حرکتیں ہیں جس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جائے گا، یہ ان کے گلے میں پڑ رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار کہاں ہے؟ وزیر داخلہ کہاں ہے؟ وقت کی حکومت؟ یہ خاموشی کس چیز کی ہے؟ اور اس خاموشی پر جو سوالیہ نشان بن رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ شہریار افریدی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت بڑھائے گی اور وہ کرنا چاہتی ہے، تو پارٹی والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نہیں کرنا چاہیں گے۔ کس سے پھر آپ نے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کون سے فرد وید ہے جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ موجودہ حکومت نے ایک شوشہ چھوڑا تھا، ایک ٹریپ تھا، ایک دھوکہ تھا کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم بڑے جمہوری رویے رکھنے والے ہیں، ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جب یہ بات سے انکار کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاست نہیں آتی۔ میرا کہنا یہ تھا کہ جس دن آپ نے ان سے بات کی تو آپ نے ان کو تسلیم کر لیا، ہم تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ تو بینیفیشری ہیں فارم 47 کے۔ ان دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، پورے پاکستان سے 40 سیٹیں نہیں جیتی، تو ان سے بات کیا کرنی؟ بات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کیا آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے عقل و شعور نہیں دیا؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کو ایتھوپیا سے اٹھ کے آئے ہیں؟ اس ملک کے فیصلے کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا، اور میرے لیڈر نے کہا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں نعروں پہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں نعروں پہ، پاکستان کے مستقبل، پاکستان کی بنیادوں کے لیے، رول آف لا اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، یہ اس ذہن کی عکاسی ہے جو غلاموں کی سوچ اپنائے ہوئے ہیں، اور غلامی میں وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی بنیاد کھو دی ہے۔ سر جی، آج عدت میں نکاح کا کیس جو تھا اس کا پاس کیا گیا ہے، جی میڈیا کا جو ڈیفیمیشن لا پاس کیا گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آئین آرٹیکل 1 سے 40 تک بنیادی حقوق پہلی اس ملک میں سلب ہے۔ جتنی بھی یہ کوشش کریں گے زبانیں بند کرنے کی، جتنے بھی حربے یہ استعمال کریں گے، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستانی قوم ایک ہو چکی ہے، وہ اپنے حقوق سے آگاہ ہوگی، اور ان کو یہ آگاہی اللہ نے خان صاحب کے ذریعے دی، عمران خان صاحب کے ذریعے۔ تو میں اتنا کہوں گا، یہ بزدلانہ حرکتیں نہیں، یہ اگر واقعی جمہوری پسند رویے رکھنے والے ہیں اور پاکستان کی سوچ ہے تو ان کو سب سے پہلے آنے دیں وہ دن۔ عنقریب نواز شریف، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ خود کا حملہ کریں گے اپنی پارٹی کے اوپر۔ ان کو چاہیے کہ یہ اگر اخلاقی جرت ہے تو یہ کرسیاں چھوڑ دیں، اور یہ کہہ دیں اگر آج مولانا فضل الرحمان، محمود خان چکزئی، اختر مینگل، جی ڈی اے، پاکستان کی تمام پارٹیاں خان کے موقف کے ساتھ ایگری کر گئی ہیں، تو یہ جو اس وقت تھوڑی بہت جو بینیفیشری جو بیٹھی ہوئی ہے کرسی پہ اور جو بے شرمی کے ریکارڈ توڑ گئی ہے، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ان بے شرموں کو احساس نہیں۔
روزانہ یہ جیتے اور مرتے ہیں لیکن غیرت نام کی پاس کوئی چیز ان کے پاس سے گزرتی نہیں ہے. اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ریاست تابع ہے کس کے؟ اس آئین کے جو قرآن اور سنت پہ بیس کرتا ہے. اور اس ملک کے فیصلے قرآن اور سنت کے بعد کون کرے گا؟ جمہور کرے گی، عوام کرے گی. عوام نے تو 8 فروری کو ان کو ریجیکٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد جو گاہے بگائی یہ حرکتیں کرتے رہے. سر عدت میں نکاح کا کیس جو ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے، سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، عدالتی کارروائی اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ میرا لیڈر صادق اور امین ہے اور یہ جھوٹے مقدمات جو بنائے وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کا پکا سچا عاشق ہے، وہ شخص جو ننگے پاؤں مدینہ میں اترتے تھے، اس کو اللہ نے سرخرو کیا. پاکستانی قوم کیا پوری امت کے دلوں میں وہ دھڑکتے ہیں. اچھا بڑا سا یہ بتا دیں کہ مراد سعید کہاں چھپے ہوئے ہیں اور کب تک منظر عام پر آئیں گے؟ کے پی کے میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، اب آپ کب تک وہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ مراد سعید اس قوم کا بیٹا ہے. مراد سعید کو اللہ نے عزت دی ہے. مراد سعید ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. انشاءاللہ لیگل پروسیسز کے تھرو ہم اظہر صاحب آ گئے، باقی سب انشاءاللہ آئیں گے. اور آپ نے کیا دیکھا نہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے وہ انہوں نے پراپر لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام وہ لوگ جو آزمائش اور اضطراب میں ہم نے مقابلہ کیا، اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے. صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام قوتیں جو پی ٹی آئی سے خائف ہیں ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ رول آف لاء اور سپریمیسی آف لاء کی بات جب میرا لیڈر اور ہم کرتے ہیں تو آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی، ہم قانون کے رویوں کو اور قانون کے تقاضوں کو پورا کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں. انشاءاللہ باقی لیڈرشپ بھی ان کو فالو کر رہی ہے. اور میرے رب ذوالجلال کے فضل سے سن لے میری بات، جس نے مذاق اڑانا ہے اڑا لے. عنقریب خان واپس آ کے اقتدار کی اس کرسی پہ بیٹھے گا انشاءاللہ باذن اللہ بیٹھے گا اور پاکستان کی تمام محرومیاں ختم ہوگی. ابھی آپ نے اشارہ کر دیا، آپ بتائیں جی. آپ کا بھی ایک ویڈیو کلپ آیا تھا پارٹی اختلافات کے اوپر، پچھلے دنوں بڑا چلتا رہا، کیا وہ اختلافات ختم ہو گئے یا ابھی بھی کچھ ہے پارٹی میں؟ پارٹی کی مثال میری گھر کی ہے. گھر کے فیصلے ہم خود کریں گے. آپ اس وقت ان پہ آواز اٹھائیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو ملک کو نوچ رہے ہیں، جو عام پاکستانیوں کو مہنگائی میں اس حد تک ڈبو گئے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اس کو آواز اٹھائیں. تحریک انصاف اپنے فیصلے خود. اچھا رانا ثناء اللہ کے منشیات کا کیس بنایا تھا، رانا ثناء اللہ کے منشیات کا بنایا گیا تھا، کیا اس پہ آپ کو افسوس ہے؟ عمران خان تصور کیا جا رہا ہے غلط کیا تھا آپ نے. آپ کا نام کیا ہے؟ ناصر. ناصر، آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، کیمرہ لے کے آپ کھڑے ہیں اور ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں. پیارے بھائی، میں ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے ہائی کورٹ آف چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، جنرل عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، سب سے کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کو آئیں، ایک نئے سرے سے رقم کریں، اوپن انکوائری کریں. ڈی جی اے این ایف کو بھی بلائیں، مجھے بھی بلائیں، ان کی لیگل ٹیم کو بھی بلائیں، ان تمام لوگوں کو بلائیں جو اس میں ملوث تھے، جنہوں نے تمام یہ چیزیں مختلف طریقوں سے جن کے ہاتھوں سے گزری ہیں، قوم کے سامنے حقیقت لے کے آئیں. میں بار بار پارلیمان میں بھی کہہ چکا ہوں، ابھی آپ کے توسط سے کیا کر رہا ہوں. پاکستان کے باقی مسائل آپ کو نظر نہیں آ رہے، صرف کچھ نمبر حاصل کرنے کے لیے، کچھ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے رانا ثناء اللہ جو خط سوار ہے آپ جیسے بھائیوں کے ذہنوں میں، اس خط کو اب ختم کرو اور آپ بھی اپیل کرو کہ اس پہ انکوائری بیٹھے. آپ وزیر تھے، آپ بالکل کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں انکوائری